کو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے۔ بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟
ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے ٹھیک ہے، ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے، مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی۔ اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی، ہو سکتا ہے 4 کروڑ۔ اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے، ہماری تو ویلیو، تو اب کیونکہ ایک شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں۔ 25 کروڑ ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا، اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی۔ تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت۔ تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی، ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا۔ تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی، میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے۔ غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا۔ جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ۔ تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے۔ وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا، بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا۔ یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے۔ دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے اور آسان مثال آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو، پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو، ابھی جیب میں ہے نہیں۔ اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول، میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں، جاؤ یار۔ ایک دن کیا ہوا، اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے، وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا، اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے، اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا۔ تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے۔
کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے، لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی، اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو، اللہ کو۔ تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے۔ تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو۔ کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے۔ اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے، ورنہ 5 پہ چل رہے تھے وہ، پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے وہ۔ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو۔ تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا 50 روپے دے گا واپس لے گا؟ اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک، بھائی بھکاری سے بولے جو پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں، یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا بات کر رہے تھا یار، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں خانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں۔ تو ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی، اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کریں، پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا، اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے، اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی، اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی، چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی، اب ہمارے کام آئیں گی۔ اب ابا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو۔ تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے۔ تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے۔
سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو، مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا، نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو، نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے، آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا، اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا، ختم، بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس، بلکہ اور بڑھاتا ہے، پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا، دیتے جاؤ گے حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا، میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو، ان کو نہ بھینٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی، ٹھیک ہے نا. اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا، پھر نہیں بڑھے گا، پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مصطفیٰ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار، تو کوئی بات نہیں، پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو، تو خاندانی نہ ہو، غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے، تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے، تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے، بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے، کل مروں کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا، عادت ایسی پڑتی ہے اس کی، پھر کل دوبارہ یہی سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا، اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بھائی کو بھی بتاؤ، رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا، پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا، ماشاءاللہ کھا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں، اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے، شو مارنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں پہ، جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے، کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے، یہ کر لو، یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یوں کیوں نہیں، ویڈیو گیم کھیلتا رہتا، پٹاخ تھپڑ لگایا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو بتائے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ، وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے، ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو، نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے، وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی، اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے، کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کہ آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بس ہم نے ابا سے سیکھی، ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. اب قوموں پہ لطیفے ہیں نا، ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے. آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کا تذکرہ کیا.
ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، جہاں نماز وہاں ينفقون فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاں تہجد کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ بھی ان کی عادت ہے راتوں کو مصلی سنبھالنا، اور ایک اور ان کی عادت ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے فوراً بعد اللہ نے انفاق کا حکم نہیں دیا، ایک آیت بیچ میں ہے اس کے بعد انفاق کا حکم ہے۔ لیکن آپ قرآن اٹھائیں گے، نماز زکوٰۃ، نماز صدقہ، نماز خیرات، نماز انفاق، تو بھائی کچھ تو ہوگا۔ بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اس میں انسانیت کی خدمت کو اسلام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہم حدیث سنتے ہیں نا، الطہارۃ نصف الایمان، صفائی کیا ہے؟ آدھا اسلام ہے۔ یہ سنتے ہیں نا، آدھا اسلام کیا ہے؟ صفائی۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بلد میں اسلام اور انسانیت کی خدمت اس ایک ہی چیز کو کہ دو نام سے تعبیر کیا ہے اس کو۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دی؟ آج جو میڈیکل سائنس جب انسان کے اعضاء پہ غور کرتی ہے یا اس کائنات پہ غور کرتی ہے، اس کے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن جب آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز وہ کسی اور نقطہ نظر سے غور کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم اقرار کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کو قرآن کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی دودھ میں غور کیا، دودھ کی تحقیق کی، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ہاں جی میں نے بہت تحقیق کی ہے، بھینس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے، اتنا کیلشیم ہے، اتنے منرلز ہیں، بکری میں یہ ہے، گائے میں یہ ہے، ابال کے پینا چاہیے یا کچا بھی پی سکتے ہیں، ڈبے کا پینا چاہیے یا کھلا پینا چاہیے۔ اس تحقیق میں ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوگا اور گورا بھی ایکسپرٹ ہوگا، لیکن قرآن بھی دودھ کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک اور زاویے سے ہمیں قرآن دودھ میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، مذہب بالکل بھی نہیں پڑھایا جا رہا یونیورسٹیوں میں، جس کے نتیجے میں ہم ٹوٹلی مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں دودھ میں غور و فکر کا حکم دیا۔ کیسے حکم دیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دودھ میں غور کرو، اس سوکھے چارے کو تم کسی لیب میں لے کے جاؤ، کسی سائنٹسٹ کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس سوکھے چارے سے چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں۔ کیا کوئی ڈاکٹر نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتا ہے تو آپ یوں کر دیں، نہیں نکال سکتا تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ کوئی ایسی لیب وجود میں آئی ہے یا کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے؟ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈل رہا ہے اور وہاں سے ایک پروسیس کے تحت اس سے مکھن نکل رہا ہے یا تیل نکل رہا ہے۔ آپ اگر جاپان کے سائنسدان کے پاس چلے ہیں نا، جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میڈ ان جاپان کوئی چیز ہو تو وہ اگر پان بھی میڈ ان جاپان ہو جائے نا، اچھا ہمارے بہت سارے پشاور اور افغانستان کے لوگ جاپان میں گئے ہیں، جیپنیز کو نسوار کا عادی بنا دیا انہوں نے، نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں پہ، چپلی کباب بک رہے ہیں، جاپان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ جائیں گے نا، وہ کہیں گے بھائی بادام لے کر آؤ، اس میں تیل آلریڈی موجود ہوتا ہے تو ہم پریس کر کے نکال لیں گے۔ سوکھے چارے میں سے ہمارے لیے تیل نکالنا، گھی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں، اس سوکھے چارے سے 3 چیزیں ہم بناتے ہیں۔ من بین فرثن، گوبر بنتا ہے، وہ گوبر زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنے کا
ذریعہ بنتا ہے, دوبارہ اس سے چارہ پیدا ہوگا تاکہ یہ جانور دوبارہ کھائے. من بین فرث و دم, اسی سوکھے چارے سے ہم اس کا خون بنائیں گے جو ایندھن کا کام دے گا, اس مشینری کو چلانے کے لیے پاور کا کام دے گا. من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے, جس مشین میں سوکھے چارے سے خون بن رہا ہے, خون کی رنگت اور گوبر کی بدبو اور گوبر کی رنگت اور خون کی بدبو سے بچاتے ہوئے ایک سفید رنگ کا, خالص کا مطلب خالصا من الدم والفرث, خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے اس کا کلر دیکھو, وہ جانور کے تھنوں میں اتارتے ہیں, یہ تو دیکھنے میں ہے اور چکھنے میں کیسا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں, ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ اللہ نے پلا دیا, اتنا مزہ آتا ہے. بھائی کچھ ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے, کچھ اس کائنات میں بھی تو غور کرنا چاہیے. یہ نعمتیں کون دے رہی ہے, کیا خود بخود ہو سکتی ہیں؟ ڈاروین تو کہہ کے چلا گیا یہ انسان بندر سے انسان بنا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہوا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہو جس میں آنکھ ناک کان ہو, ایک انسان کی تصویر ہو, آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے, آپ تحقیق میں لگ گئے یار یہ کس نے بنائی ہے, کوئی اقرار نہیں کر رہا, کوئی مصور نظر نہیں آ رہا. آپ نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا, وہ سارے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس پہ تحقیق کرو, اب کوئی بندہ تو مان نہیں رہا کہ میں نے بنائی ہے. اب ایک تھیوری پیش کی, ایک نظریہ پیش کیا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک ایسے کروڑوں کاغذ وجود میں آئے, ان میں سے ایک یہ والا کاغذ تھا, پھر کلر وجود میں آیا, پھر رنگ کے ڈبے وجود میں آئے, ڈسٹمپر کمپنی وجود میں آئی, پھر برش وجود میں آیا, پھر خربوں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ کیسے اتفاق اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے؟ کہنا نہیں. میں اکثر یونیورسٹی میں کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی, وہ والے سالے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں, تو سالوں کی کمی نہیں ہوتی, ٹائم کی کمی نہیں ہوتی. کروڑوں سال میں ایسا ممکن ہے. بھائی کروڑوں سال میں بھی کلر اس طرح سے خوبصورت انداز سے آنکھ ناک کان بن جائے, یہ ممکن نہیں ہے. چلو اربوں لگا لو, اربوں سال میں ہوا ہے. بھائی اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا, 20 ارب سال لگا لو. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ خربوں سال میں ایک پیپر پہ خوبصورت سی تصویر بن جائے جو بے جان ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اگر نہیں ممکن ہے تو کہہ دینا زبان سے, نہیں ممکن ہے, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیے وہ تصویر جس کے پاس جس کی آنکھ دیکھتی ہو, وہ تصویر جس کے کان سنتے ہوں جس کو انسان کہا جاتا ہے, وہ تصویر جس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہو, وہ تصویر جس کے جو مغز ہے وہ واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ کی قسم 100 مرتبہ اس بات کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ایوولوشن کے نتیجے میں یہ وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا کوئی خالق ہے, کوئی کریٹر ہے, کوئی مینیجر ہے جس نے سب کو مینج کیا ہے. تو قرآن مادے پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کسی اور زاویے سے کہ یہ مخلوق تمہیں خالق کی پہچان کرائے اور تم خالق کی طرف پہنچو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں, گوروں کی جب ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے نا, کوئی بھی عجیب و غریب آپ کو جانور نظر آئے جو بڑے خوبصورت انداز سے کوئی پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے, تو نیچے کسی گورے کے کمنٹس بھی نہیں ہوتے کہ یار گاڈ کی طاقت دیکھو, گاڈ کی قدرت دیکھو, اس نے اس جانور کو ایسا بنایا. وہ کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف نیچر. مرغی انڈے دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر 21 دن. اسے کس نے بتایا کہ 21 دن تک تم اعتکاف میں بیٹھو گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا؟ ہمارے نوجوان طبقہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے نا ان کو, یہ خود بخود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ بھئی 10 دن کے اعتکاف سے تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا, یہ سنت ہے, ایک دن ایک سانس کا ثواب ملے گا, یہاں سونے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے اکثر کوشش کرتے ہیں کہ سونے میں زیادہ ٹائم گزارا جائے. تو بتایا جاتا ہے نا, یہ انسان خود بخود جا کے بیٹھ جاتا ہے. مرغی کو کس نے بتایا کہ بھئی یہاں پر اس انڈوں پہ تو 21 دن بیٹھے گی تو اس سے چوزے نکلیں گے اور پھر ان چوزوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ خود بخود یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. ایک ملحد ہے, ایک ایتھیس ہے میرے رابطے میں نا, بہت زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کی خاطر بہت طاقتور جانور سے لڑ رہی ہے.
میں نے کہا یار یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ اس کے یہ جذبات کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے؟ تو میرا مقصد ابھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ابھی آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا, بشرطے کہ ہم اس زاویے سے غور کریں. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. قرآن بھی سورہ بلد میں کیا کہہ رہا ہے, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی ہیں؟ غیر مسلم تو کہہ دے گا اللہ نے نہیں دی ہیں, بڑے آرام سے کہہ دے گا. ہم جب جامعۃ الرشید میں یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق کر رہے تھے تو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین کو اور سائنسدانوں کو ہم نے بلایا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, جو موبائل سے آج آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کیمرے سے بنا رہے ہیں, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے ہے, تو اس کا مختصر خلاصہ میں دیسی زبان میں تو سائنس کی ٹرم نہیں جانتا. انہوں نے کہا روشنی کسی پہ لگتی ہے نا تو وہ ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ لگتی ہے, تو اللہ میاں نے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو برقی لہروں میں یا کسی اور ریز میں چینج کر دیتے ہیں. پھر پیچھے اللہ نے ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں وہ اس عمل کو ریورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کیا کیا, سیم یہی عمل کاپی کر کے آرٹیفیشل بنا دیا. تو اگر یہ عمل سائنسدان نہ دیکھتے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ گیا, اس میں لینسز خود لگ گئے ہیں اور پاور خود بخود پیدا ہو گئی ہے اس میں, تو بے وقوف ہوگا ایک نمبر کا, یقیناً ہوگا. تو جو کاپی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس انسانی آنکھ کو دیکھ کر جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جاپان موبائل نکالتا ہے, امریکہ موبائل نکالتا ہے, چائنا کاپی کر لیتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات, پیچھے تو ہاں ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اوریجنل ایک جاپان نے موبائل نکالا, چائنا کی فوراً دھڑا دھڑ کاپیاں آنا شروع. ملیشیا نے نکالا یا کسی بھی کنٹری نے, دھڑا دھڑ چائنا کی کاپیاں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے چائنا جو کاپی بنائی ہے یہ تو چائنا نے بنائی ہے لیکن اوریجنل خود بخود وجود میں آ گیا. ارے بھائی کاپی جب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے آ گئی؟ تو قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بلد میں, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمارے سر میں دو آنکھیں فٹ کی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, ہم نے زبان نہیں دی ہے. یہ اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے, آپ اس پہ نمک رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کڑوی چیز ہے. چینی رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کیا ہے؟ میٹھا ہے. گرم چیز رکھیں, ٹھنڈی چیز رکھیں, سینکڑوں چیزوں کے ٹیسٹ میں یہ فرق فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے. یہ خود بخود نہیں ہے. تو قرآن انسان پر یہ نعمتیں گنوا کے بیان کر رہا ہے کہ انسان نے میرا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اے اللہ کیسے ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے جرم کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تو ناشکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ, ایک مشکل راستہ تھا, دشوار راستہ تھا. یہ میرے کہنے پہ اس مشکل راستے پہ نہیں چل رہا, آسان راستے کو یہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں ایک راستہ ہے موٹر وے کا, آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا موٹر وے سے نہیں جانا, جی ٹی روڈ سے جانا ہے تم نے. ابا کیوں؟ موٹر وے جب بنا ہے چلنے کے لیے, تو وہ ابا کہہ رہے دیکھو بیٹا ابھی میں تمہارا ابا ہوں نا, میرے تم پر احسانات ہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تھوڑا اس راستے پہ چل لو. آپ کہہ رہے ہیں میں تو موٹر وے سے ہی جاؤں گا. تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں, وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ فلاقتحم العقبہ. اللہ فرماتے ہیں یہ دشوار راستے پہ نہیں چلا. وہ دشوار راستہ کیا ہے؟ ایک ہے خواہشات کا راستہ, جتنا کما رہا ہوں میرا پیٹ بھرے گا, میری جیب بھرے گی, میں اس میں سے کسی اور کے لیے خرچ نہیں کروں گا, میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اسی دنیا میں. یہ آسان راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان آنکھوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس زبان کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے جو ان نعمتوں کو ہماری نعمت مانتے ہیں وہ دشوار راستے کو اختیار کرتے ہیں. فوراً سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سا دشوار راستہ, کون سا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں فکو رقبہ. وہ دشوار راستہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کے طوق سے آزاد کروایا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے. صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا. تو آپ بتائیے, اللہ نے اسلام کا نام رکھا دشوار راستہ
اور پھر دشوار راستے کی جو ڈیفینیشن بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا بیان کی ہے؟ انسانیت کی خدمت۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکل گئی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کیوں؟ بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے۔ آج تو غلام ہوتے ہی نہیں ہے، تو کیسے آزاد کرائیں ہم؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کیا مطلب؟ بعض ایسے ایام آتے ہیں جن میں لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں، دنیا پہ ایسے احوال آتے رہیں گے۔ اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی اطعام کا لفظ استعمال کیا نا، کھانا کھلانے کا، وہاں فقہا کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ضرورت پوری کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ وہاں فقہا، آپ اصول فقہ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، وہاں بتایا جاتا ہے یہ کھانا محض ایک تعبیر ہے۔ اگر کوئی غریب کو پیسے دے دے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ پیسے سے کھانا بھی خرید سکتا ہے، دوا بھی خرید سکتا ہے، کوئی اور ضرورت اگر ہوگی تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ کھانا تو ایک تعبیر ہے، ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا وہ انسانیت کی خدمت، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے، شکر گزار بندے، وہ غربا اور مساکین کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ضرورت پوری کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، لہذا ہمیں نہ تو تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکریہ چاہیے ہمیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو اسلام اور غیر اسلام، اس میں بڑا فرق کیا ہے؟ اسلام مال خرچ کیے بغیر آپ کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، مال خرچ کرنا پڑے گا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک تیسرا فرق بھی، مال خرچ کرنا، بار بار کرنا اور کرتے رہنا، ینفقون، کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت پر بیان کی، اور آپ دیکھیں کس قوم میں بیان کیا جا رہا ہے جو انتہائی غریب، جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب غریب آدمی کیسے صدقہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ یہاں تو بہت سے غریب تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور دے کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کسی غریب کے لیے اگر یہ ممکن ہے نا کہ بھئی میں کیسے صدقہ کروں، ایک کھجور ہے، کوئی بات نہیں، اس ایک کھجور میں آدھی کسی ایسے کو کھلا دے جس کے پاس ایک کھجور بھی نہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے نا، تو ایسے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا جن کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ میرے پاس ایک آج آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادیوں پر اتنا بیان کرتے ہو، غریب آدمی شادی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب سے کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، میری 50,000 تنخواہ ہے، اس میں گزارا کہاں ہوتا ہے، آپ شادی کی رٹ لگائے رکھتے ہو ہر بیان میں کیسے شادی کروں گا اتنی غربت میں، بیوی کو کیسے پالوں گا؟ میں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ابا 25,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے۔ کتنا زبردست پیکج ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ وہ 6 بیٹیاں 25 میں نہیں پل رہی اس سے، وہ کہے گا یار چلو 50 والا ایک کو مجھ سے تو اچھا کھلا سکتا ہے نا۔ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں تو پھر آپ شادی نہ کریں کہ بھئی دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ صدقہ نہ کریں اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے۔ ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی، رمضان میں اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا 60 روزوں کا کفارہ۔ انہوں نے عرض کیا میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ انہوں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت، اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر دو۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا لے کر آؤ، ان کے لیے چندہ کرو، پھر ہم ان کے ذریعے کسی غریب کے ساتھ تعاون کروا لیں گے۔ صحابہ نے چندہ کر کے ان کو دیا۔ نبی نے فرمایا یہ رقم مدینہ میں کسی غریب کو دے دو۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، ٹھیک ہے نا، اور نبی مسکرائے بھی۔ تو اگر ہم اتنے غریب ہیں
کہ آدھی کھجور بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھ سے بھی اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ والے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کسی ٹرسٹ کے لیے جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں، عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا، سفر کرتے ہیں تو اپنا بھی کمیشن ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ بھئی ہمارا بھی تھوڑا سا، بھئی مجھے کیا ملے گا۔ تو مجھے یہاں کے پتا چلا مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور آئندہ بھی جو سفر ہے مجھے، وہ ہمارے پاس نا ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے نے کاروبار ابا کا بہت بڑھا دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بیٹا ابا کے بزنس میں، ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے اور ابا کے لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں، تو پھر بیٹا ابا کی وراثت میں نظریں ڈالتا ہے کہ مرنے کے بعد سارا مجھے ملے گا، چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس تعاون میں اس کو وراثت میں الگ سے کچھ نہیں ملتا، شرکت تو نہیں ہے نا اس کی، کو پیسے تھوڑی لگائیں، بس ٹھیک ہے خدمت کی ہے۔ تو اب وہ بیٹا ابا کے ساتھ آ گیا میرے پاس، ابا کہنے لگے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو اس کو زیادہ وراثت ملے گی، دوسروں کو کم ملے گی۔ تو میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی کہ لاکھوں کے کاروبار کو کروڑوں تک پہنچا دیا، تو مجھے ملے گا کیا؟ میں نے کہا آپ کو ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بزنس نہیں تھا، کروڑوں تک پہنچایا، دن رات ایک کر دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ثواب بھی تھوڑا نہیں ملے گا، بہت زیادہ ملے گا۔ تو مجھے بھی جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا، اور میری جیب سے بھی اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے میں نے یہ کیوں پروموٹ کر رہا ہوں، یہ بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیوں کیا۔ اچھا میں وہ حدیث جلدی سے مکمل کر دوں۔ نبی صلی اللہ، کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، نبی اور مجھ سے نالا بھی رہتی ہیں بہت زیادہ اسی شادیوں وادیوں والے بیانات پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت پر بیان کیا، تو ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام تھا زینب۔ وہ گھر گئیں، انہوں نے کہا چلو جی میں صدقہ کرتی ہوں، تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے شوہر سے زیادہ غریب کوئی بھی نظر نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی شادی ہو جاتی تھی، اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے، پیسے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا۔ تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں، عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ تھے، عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں، آپ سے زیادہ غریب کو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے، تو کیا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو نبی سے پوچھنا پڑے گا۔ تو کہنے لگی ہاں جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہے ثواب میں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو، اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راز فاش نہ ہو، میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں۔ تو حضرت زینب چلی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت بلال خادم تھے باہر آئے، کون بھائی؟ فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ حضرت بلال گئے، نبی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ پہلے نام وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے، کون پوچھ رہی ہے۔ وہ آئے، حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ، انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے، پوری بات نہیں بتائی۔ حضرت بلال گئے، عرض کیا یا رسول اللہ زینب، آپ نے فرمایا ایو زینب، زینب تو بہت ہیں مدینہ میں، یہ کون سی والی زینب ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجبوراً کہ بھئی عبداللہ بن مسعود کی زوجہ زینب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا، ایک رشتہ داری جوڑنے، شوہر سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سیلاب زدگان ہے تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھائی اپنے میاں کا گھر بنواؤ، اس کے لیے مچھردانی بنواؤ، اس کی بھینس کا متبادل تلاش کرو۔ لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس، وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے، دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں، شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں، شوہر کے مال سے اپنے والد کے لیے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں، جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے؟ تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے، صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے،
تو شوہر کو بھی پورا ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن ثواب پورا پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائے. تو اس قسم پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری. آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتخاب کیوں کیا سیلاب زدگان کے لیے اور مختلف حادثوں کے لیے. ان کو پروموٹ کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی ادارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک 5 منٹ کا کلپ بنا دیں. میں نہیں کلپ بناتا. کیوں؟ مجھے 100% اطمینان ہی نہیں ہے. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ہی شاگرد چلا رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کی. تھر میں کام جا کے دیکھے, ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں, سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھگیوں میں پانی پہنچے. پھر میں نے تھر کے ریگستانوں میں دیکھا مکاتب بنے, اسکول اور مدرسے. وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں اور ان قاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہا ہے. میں پچھلے سال اسلام آباد یونیورسٹی گیا, میں وہاں اسٹوڈنٹ سے ملا جو CSS کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عزم ہے کہ ایسے لوگ جو فیوچر میں ملک میں کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, ایسے طلبہ کو تلاش کر کے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں, پان گٹکے والے نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں, ہوس والے نہیں کہ جن کا ارادہ صرف پیسہ کمانا ہو, بلکہ وہ بیوروکریسی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے. تو پاک ایڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے یہ جانچنے کا کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اس کرائٹیریا پہ جو طلبہ پورے اتر رہے ہیں ان کے لیے سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ٹرسٹ اٹھا رہا ہے. میں ان طلبہ سے ملا اور ان سے ایگریمنٹ کیے کہ جب آپ CSS کر لیں گے اور کسی اچھے ادارے میں جاب کریں گے تو جتنا خرچہ آپ پر ہوا ہے یہ سارا آپ نے لوٹانا ہے اور اسی خرچے سے کسی اور کو CSS کروانا ہے. کیوں؟ جامعۃ الرشید کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں, مدرسہ ایسا ہو جہاں 70% دینی تعلیم اور 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں ایسی بنائی جائیں جہاں 70% عصری تعلیم اور 30% مذہبی تعلیم ہو, تاکہ یہ جو گیپ ہے مسٹر اور ملا کا یہ جس حد تک ختم کرنا ممکن ہو اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے. وکیلوں کی ایک اجلاس تھا میرا, اس میں بیان تھا. ایک وکیل صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو مولویوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. پرسوں میرا بیان تھا تو میں نے کہا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میرے پگڑی کے نیچے کوئی بم ہے یا کوئی تلاشی لے لیں آ کے؟ تو کہنے لگے اصل میں کوئی مولوی کہیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ڈر نہ لگے تو یہ نیچرل نہیں ہے, ڈر لگنا نیچرل ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں. تو بر صغیر میں جب انگریز آیا ہے نا, اس نے یہ مسٹر اور ملا کے فاصلے بڑھائے ہیں. تو آپ اس سوچ سے ایگری ہیں یا نہیں کہ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے؟ تو یہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ویژن ہے, صرف سیلاب زدگان نہیں اور بہت سارے ویژن ہیں. تو میں نے پھر ارادہ کیا بھائی ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے تھانوں سے ہم پرمیشن لے لیتے ہیں, اپنے 3 تھانوں سے ہم نے پرمیشن لی اور ہم نے کہا بھائی کچھ شادیوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں, تو وہ پرمیشن لے کے میں اجازت سے آیا ہوں, بھاگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے مال سے بھی اپنے وقت سے بھی اس ویژن کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو اس ٹرسٹ کا فیوچر میں ویژن. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری سرپرستی ریٹائرڈ جنرل ہمایوں صاحب کر رہے ہیں, اور ان کی بھی تقریر میں نے جامعۃ الرشید میں سنی ہے تو بڑی زبردست ماشاءاللہ مذہبی معلومات رکھتے ہیں, مذہبی سوچ رکھتے ہیں. تو اور علماء کی سرپرستی ہے, تو اس طرح کے اتنا اچھا طبقہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہے, تو ہمیں اس میں ان کا دست و بازو بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.